تو یاد رکھیے وہ صرف کسی مائنورٹی کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ بات اور وہ قانون اور سمویدھان پر حملہ ہوگا جس سمویدھان کو مہاتما گاندھی نے بنایا تھا، جس سمویدھان کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا، جس سمویدھان کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنایا تھا، اور یہ پیغام دیا تھا آگے آنے والی نسلوں کو کہ جب تک یہ سمویدھان رہے گا تب تک تم رہو گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ملک میں اسی طرح جیتے رہے، پھلتے رہے، پھولتے رہے۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ بھی ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم، انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا، زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم جواں ہمارا، ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں، نعرہ تھا ہم کو دے دو ہندوستاں ہمارا۔ کبھی ہمارا یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا اور ہم غلامی کی اس فضا میں سانس لینے پر مجبور تھے۔ دنیا کی کوئی بھی غیرت مند قوم غلامی کی زندگی کو قطعی برداشت نہیں کرتی۔ آزادی ہر ملک کا بنیادی حق ہے۔ کوئی بڑی طاقت اپنی طاقت کے زور پر کسی ملک کو اپنا غلام تو بنا سکتی ہے، لیکن اس ملک کی عوام کی آزادی کے جذبے کو زیادہ دیر تک دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ جس دن عوام کا سویا ہوا شعور جاگ اٹھتا ہے تب ان کی آزادی کی جدوجہد جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب آزادی کا یہ جنون سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو حکمرانوں کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے اور انہیں اس ملک سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ ہم ہندوستانیوں نے بھی اس ملک کو اپنے خون سے سینچا۔ جنگ آزادی کی اس تحریک میں ہندوستان کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے آپس میں متحد ہو کر آزادی کی یہ جنگ لڑی اور پوری امت کو، تمام دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرت شیخ الہند کو جب مالٹا کے جیل میں ڈالا گیا اور حضرت شیخ الہند کو اس کے بعد مالٹا کے جیل میں سخت سے سخت سزائیں دی گئی، انگریز نے حضرت شیخ الہند کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے جیل میں نظر بند کیا گیا تو انگریز میرے استاذ کو ایک تہہ خانے میں لے جاتے اور لوہے کی گرم تپتی سلاخوں کو لے کر حضرت شیخ الہند کے کمر پر لگاتے اور کہتے ہیں محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے۔ حضرت بے ہوش ہو جاتے، جب بھی ہوش آتا تو حضرت یہی فرماتے کہ انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری جلد ادھڑ سکتی ہے، میرا جسم پگھل سکتا ہے، لیکن ہرگز 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 میں انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لیکن آج اس دیش میں کچھ لوگ ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں نیچے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑائی کب تھی؟ ہم نے تو ایک پلیٹ میں کھانا کھایا تھا جب انگریزوں کو لگا تھا کہ اس ملک میں اب جینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس دیش میں ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں رہے، اور یہ ملک اس دیش میں بسنے والے 125 کروڑ لوگوں کا ہے۔ یہ ملک ہندوؤں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی ایسی بات کہی جائے گی جو کسی مذہب کے ماننے والے کے خلاف ہوگا تو یاد رکھیے وہ صرف کسی مائنورٹی کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ بات اور وہ قانون اور سمویدھان پر حملہ ہوگا جس سمویدھان کو مہاتما گاندھی نے بنایا تھا، جس سمویدھان کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا، جس سمویدھان کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنایا تھا، اور یہ پیغام دیا تھا آگے آنے والی نسل
नस्लों को कि जब तक ये संविधान रहेगा तब तक तुम रहोगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इस मुल्क में इसी तरह जीते रहे, फलते रहे, फूलते रहे। ऐ खाके वतन अब तो वफाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पे खड़ा हूँ। नफरतों के नाम भी हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ भी हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। ऐ वतन जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, देख कर तेरे शहीदों की निशानी रोया, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी।